حال ہی میں ایران جانے کا اتفاق ہوا۔ سفر مذہبی نوعیت کا تھا، لیکن ایران جائیں اور شاہ ایران کے محل کی سیر نہ کی جائے ایسا ممکن نہیں۔ سعادآباد کمپلیکس تہران میں 110 ہیکٹر پر واقع ہے۔ یہاں 18 محلات ہیں جہاں قاجار اور پہلوی شاہی خاندان مقیم رہے۔ ایرانی انقلاب کے بعد اس کمپلیکس کو عجائب گھر بنا دیا گیا۔ یہاں کشادہ سڑکوں اور باغات نے ہمارا استقبال کیا۔ کمپلیکس میں داخل ہونے کے 8 دروازے ہیں، لیکن صرف 2 دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں، ڈاربن اسکوائر اور زعفرینہ دروازہ۔ وائٹ پیلس رسومات اور سرکاری کاموں کے علاوہ پہلوی خاندان کے دوسرے بادشاہ رضا شاہ پہلوی اور ملکہ فرح دیبا کی موسم گرما کی رہائش گاہ بھی تھی۔ پہلوی خاندان کے پہلے بادشاہ رضا شاہ نے 1932 میں اس محل کی تعمیر کا حکم دیا، جو 1937 میں مکمل ہوئی، لیکن اس کو استعمال 1940 سے کیا گیا۔ اس عمارت میں 54 کمرے ہیں، جس میں تقریبات کے لیے 10 کشادہ کمرے ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑا ڈائننگ روم ہے جو 220 مربع میٹر پر محیط ہے۔ وائٹ پیلس کے سامنے آرش کمانگیر کا مجسمہ ہے، جو ایرانی افسانوی کہانیوں کا بہادر کردار ہے۔ اس محل کا رقبہ 5000 مربع میٹر ہے اور تہہ خانے کے علاوہ 2 منزلیں ہیں۔ یہ کمپلیکس قاجار شاہی خاندان نے 19ویں صدی میں تعمیر کروایا تھا، بعد میں اس میں توسیع کی گئی۔ بلیئرڈ روم دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی دیواریں لکڑی کی ہیں، جبکہ اس کمرے کی لائٹیں 19ویں صدی کے آخر میں انگلینڈ سے منگوائی گئی تھیں۔ اس کمرے میں دنیا کے نقشے کا گلوب بھی ہے، 19ویں صدی کی تاش کھیلنے کی میز۔ یہ شاہی بیٹھک کا ہال ہے، جس کی دیواروں پر کپڑا چڑھا ہوا، کرسٹل کا فانوس، مشہد میں تیار کردہ قالین اور جرمنی کا رنگین ٹی وی ہے۔ اگرچہ وائٹ پیلس کو باہر سے دیکھنے میں محل کا تاثر نہیں ملتا، لیکن اس کے اندر قیمتی اشیاء شاہی محل کی غمازی کرتے ہیں۔ محل کی دوسری منزل پر ملکہ کا بیڈ روم، گرینڈ ڈائننگ ہال، تقریبات کا ہال، میوزک ہال، ملکہ فرح دیبا کا کمرہ، بیٹھک کا ہال اور بادشاہ کا کمرہ واقع ہے۔ بادشاہ کے دفتر کی کھڑکیاں بلٹ پروف ہیں۔ میز پر محمد رضا شاہ کا گھوڑے پر سوار مجسمہ پڑا ہے، جس پر لکھا ہے، شاہ اور لوگوں کے انقلاب کوئی سمندر، پہاڑ یا دریا کا کنارہ نہیں ہے۔ ملکہ دیبا کے بیڈ روم میں بستر کے بیڈ کور اور پردے کرسچن ڈیور کے ہیں، جو ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں۔ کمرے میں فرانس کی بنی ہوئی بجلی سے چلنے والی مساج مشین بھی ہے، اور کم و بیش تمام اشیاء فرانس کی ہیں یا انگلینڈ کی۔ دوسری منزل میں داخل ہوتے ہی مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جس میں بچھا قالین کاشان میں تیار کیا گیا۔ چاروں اطراف بڑی بڑی آئل پینٹنگز ہیں، جو حسین طاہر زادہ بہزاد کی ہیں، جو شاہ نامہ فردوسی کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ شاہ نامہ ایک طویل نظم ہے جو اسلام سے قبل کے ایران کے بارے میں ہے۔ اس میں 62 کہانیاں ہیں جو 990 ابواب میں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ تقریبات کا ہال ہے، جہاں پر سرکاری اجلاس اور سفیر اپنی اسناد بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی کو پیش کیا کرتے تھے۔ چھت پہ پلاسٹر کے اوپر پتلی سی سونے کی تہ ہے۔ شاہی ڈائننگ ہال کے لیے ہر وقت کے کھانے کی میزیں مختلف ہیں۔ ہر میز پر لکھا ہوا ہے کہ شاہی خاندان ناشتہ ایک میز پر کرتا تھا تو دوپہر کا کھانا دوسری، اور شام کی چائے تیسری، تو رات کا کھانا کسی اور میز پر کھاتا تھا۔ شاہی گرینڈ ڈائننگ ہال کے دائیں جانب ایک شیشے کا دروازہ ہے، جہاں سے شاہ ایران اور ملکہ دیبا ہال میں داخل ہوا کرتے تھے۔ آخری عشائیہ امریکہ وائٹ پیلس کے گرینڈ ڈائننگ ہال میں آخری عشائیہ امریکہ کے صدر جمی کارٹر اور اردن کے بادشاہ حسین کے اعزاز میں دیا گیا تھا۔ گرینڈ ویٹنگ ہال کے شیشے بھی بلٹ پروف ہیں اور دیواروں پر کپڑا چڑھا ہوا ہے۔ اس ہال میں رضا شاہ، فرح دیبا اور ولی عہد کاکاسی کا مجسمہ ہے، جس میں لکھا ہے، شاہ رخ شاہ بازی نے اسکلپچر میں گریجویٹ کیا۔